ولا تسرفوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل بيمينك خذ مما يليه أو كما قال صدق الله وصدق النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات عزیز احترام، آج ہم کھانے کی اس کیفیات کو بیان کریں گے کہ جس کی بنا پر کون سا کھانا آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مکروہات ہے کھانے کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ روزمرہ زندگی کے اندر جو معاملات آتے ہیں اس سے شرعی نقطہ نگاہ سے آپ کی رہنمائی حاصل ہو جائے۔ نمبر 1 پر کھانے کو اس انداز کے ساتھ کھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور میرے لیے یہ حلال چیز ہے۔ حلال اور طیب چیز کا اس کو تلاش کرتے رہیں، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا، خشک ٹکڑا ہی کیوں نہ مل جائے، وہ آپ کے دل میں لقمہ حلال اور قبولیت کا سامان بن جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک وہ دانہ گندم یا جو آپ نے شجر ممنوعہ تھا جس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا تھا، وہ کھانا کھانے کے بعد آپ زمین میں اترے، عبادت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی جب تک وہ لقمہ ممنوعہ جسم سے نکل نہیں گیا ہے، اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ کھانا جو آپ نے ممنوعہ کھانا جو تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم یہ جنت ساری تیری ہے، اس ایک درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے، یہ نہیں کھانا تم نے۔ آپ نے وہ کھا لیا، اللہ نے منع کیا تھا، تو وہ ممنوعہ چیز تھی، اس وجہ سے وہ ساری برکات ختم ہو گئی، وہ ساری احترام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وجاہت تھی، فرشتوں کے سامنے عظمت اور احترام جو تھا وہ سارا ختم، اور کتنی بلندی سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیچے گرا دیا، اہبطوا، نیچے اترو، اور وہ زمین پہ آ کر گرا۔ اسی لقمہ حلال کی برکت دیکھو کہ اس کی عظمت کا اندازہ دیکھو کہ وہ جنتی ہے۔ جو ہی اس نے ممنوع چیز کھائی، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ ہوئی چیزوں پر عمل کیا، آدم علیہ السلام نے فوراً کہاں بلندی اور کہاں تنزلی، فوراً نیچے گرا دیا، اور پھر جب تک وہ پیٹ میں رہا وہ لقمہ، دعا قبول نہیں۔ ہم کھانے تو کھاتے ہیں لیکن یہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ علماء کو بھی ان کی گفتگو کے اندر تاثیرات ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر غیر گھر میں کھانا کھاتے رہتے ہیں، دعوتیں کھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کھانا کیسا ہے۔ اس لیے اہل اللہ
جب بھی کھانا کوئی ایسی محفل کا کھا لیتے تو ساری رات عبادت کر کے اس کھانے کے اندر جو توہمات تھے یا اس کھانے کے اندر جو خرافات ہوتی تھی ان کو پاکیزہ کرتے رہتے ہیں کہ میرا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور جب تک پیٹ کے اندر لقمہ حلال نہیں ہوگا عبادت میں لذت نہیں پیدا ہوگی اور دعا کی قبولیت نہیں ہوگی اور تقریر کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ تاثیر جو گفتگو کے اندر ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی لقمہ حلال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر مشرکین مکہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے بیت اللہ شریف کو چھوٹا کر دیا، بڑا تھا، حتیم کعبہ کو چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کو مقام پر پہلے مستطیل تھا، وہ دیکھو آپ کے سامنے جو دائرہ لگا ہوا ہے وہ حتیم ہے، وہ دائرہ پہلے بیت اللہ شریف میں شامل تھا لیکن پیسے نہیں تھے ان کے پاس۔ کہا تھا کہ تم نے رزق حلال دینا ہے، اس کے اندر حرام کا لقمہ ایک ہی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر، تاکہ اس کے اندر پاکیزہ جگہ بن کے آ کر لوگوں کی لوگوں کی جب پاکیزہ جگہ، متبرک جگہ، اور آپ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو کر آؤ، دعا مانگو تو پھر تمہاری دعائیں قبول کیوں نہ ہو۔ اس لیے مسجد تو بنتی ہیں لیکن مسجد زرار بھی بنی، اور ایک مسجد نبوی اور مسجد قباء بھی بنی، لیکن مسجدوں کے اندر فرق۔ میں مسجد قباء تقوی والی، مسجد نبوی اس سے سالہ تقوی، وہ بھی تقوی والی، اور مسجد زرار منافقت کے اوپر اور سازشوں کے لیے بنائی گئی، اس لیے اس کے اندر برکات کو اٹھا لیا گیا، اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے پاکیزہ، ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب گھروں کے اندر بلی رہتی ہے، اس دور کے اندر یا گھروں کے اندر بکریاں ہوتی تھیں، یا کتا بھی ہوتا ہے، آپ کی چیز کھانے کو وہ منہ ڈال دیتا ہے، تو بقیہ چیز جو ہے اس کو کھانے کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے۔ ایون کہ شکار کے بارے میں بھی کہا، ایک شکاری کتا ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو اور بسم اللہ پڑھ کر وہ شکار کو، خرگوش ہے، ہرن ہے، جو بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تمہارے وہاں پہ پہنچنے سے پہلے تو جتنا اس نے کھایا ہے اتنا اس کو علیحدہ کر دو، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس طرح تم نے بندوق اس سے شکار کیا ہے، مرغابی کو، بٹیرے کو، یا اور فاختہ ہے، کگی ہے، یا شرکیں ہیں، لالیاں ہیں، جو بھی حلال جانور ہیں، تو آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے گولی لگائی اور وہ آپ کے آنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ کیونکہ آپ نے جیسے چھری چلاتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں، تو گولی بھی ایک چھری کا کام کرتی ہے۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ نے تان لگا دیا، تو جدید جو فقہا ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرح
وہ جانور حلال ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے شکار کے لیے کی نیت سے کیا ہے۔ اس طرح بلی، وہ دودھ پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، اس نے آ کر منہ مار دیا ہے تو وہ کھانا حلال ہے۔ اگر ایسی بلی جو گھر میں رہتی ہے، باہر جا کر مردار یا چیزیں اور نہیں کھاتی ہے، تو بلی کا جوتا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اس طرح بکری نے منہ مار لیا ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی حلال جانور ہے۔ یہ گھر کے اندر پالتو بلی ہے، اس کا منہ لگا دینا، بہت زیادہ دودھ پڑا ہوا ہے تو اس کو لگا دینا، تو وہ مکروہات میں تو آتا ہے لیکن حرام نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہوا ہے۔ ایسی ٹھنڈا دودھ ہے یا کوئی ٹھنڈی چیز وہاں پڑی ہوئی تو مکھی آ کے گر گئی ہے، تو مکھی گرنے سے ہمیشہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی کو ڈبو کر باہر نکال دو۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں وبا ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو ایک پر اوپر رکھتی ہے، ایسے تیرتی چلی جاتی ہے۔ وبا والا پر جو ہے وہ نیچے رکھتی ہے کھانے کے اندر، اور جو شفا والا ہے وہ اوپر رکھتی ہے، اس لیے اس کو ڈبو دیا جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس کو نکال کر پھینک دیا جائے، نکال دی جائے مکھی کو، تو وہ جائز ہے، وہ ناپاک نہیں ہوا ہے، حرام نہیں ہوا ہے، مکروہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک عمومی چیز ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ یہ دیکھو نگاہ نبوت، دیکھو سائنس نے اس کو آج تک شاید پروف کیا ہے، میرا خیال ہے کہ تحقیق آ گئی ہے کہ مکھی جب ڈوبتی ہے تو ایک پر اوپر رکھتی ہے اور ایک پر نیچے رکھتی ہے۔ یہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا، تحقیق آج ہو رہی ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن کو سنو، حدیث کو سنو، تو اس پر یقین کیا کرو۔ ہمیں دنیا جہاں کی باتوں کا یقین ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن دی، جو حدیث دیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے جن کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی ہے۔ غیر مسلم اس کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان اس کو پڑھ کر کافر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بشرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، اور نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو دین کے اندر، تنگی پیدا نہ کرو۔ اس طرح اگر آپ کے تو اگر مر بھی جاتی ہے، جیسے چائے ہے، گرم گرم چائے کے اندر گر جاتی ہے، وہ تو مر جائے گی۔ یہ دودھ ٹھنڈا دودھ ہے، پڑا ہوا ہے، کھانا کو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، شربت ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ مکھی مرتی نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ مکھی کو انگلی بھی آپ نے کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ ہاتھ دھو کر ڈالیں۔ جب بھی پانی کے اندر صبح استنجا کرنا ہے، ٹب بھرا ہوا ہے آپ نے، تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو، پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالو۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ ہاتھ رات کو پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، اور آسمان سے مختلف بیماریاں وہ نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ نے خشک پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے تو اس ہاتھ کو پہلے تر کر لو، لوٹے کے ذریعے سے کسی کر کے، پھر وہ ڈلو جو ہے اس سے پانی ڈالنا ہے اپنے جسم کے اوپر، پہلے یہ خشک ہاتھ اس کو تر کر لو۔ اس طرح آپ نے واجب نہانا ہے آپ کے اوپر، احتلام یہ زوجیت کے حقوق ادا کیے ہیں،
تو اس وقت آپ ہاتھ ڈالیں گے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ خود بھی ناپاک ہے۔ تو پانی ہمیں پاک کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ہم نے پانی کو ناپاک کرنا ہے۔ تو آپ کے جسم سے جو پانی بہہ جاتا ہے وہ پاک غیر مطہر ہو جاتا ہے، آگے وہ پاک نہیں کرتا ہے، آگے وہ پاک نہیں کرتا۔ اس لیے غسالہ جو ہے، وضو کا جو پانی ہے وہ غیر مطہر ہے، اس سے دوبارہ بندہ کو وضو نہیں کر سکتا ہے۔ تو مکھی کے بارے میں آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کیسے، کیونکہ پتہ تھا کہ لوگوں کے عمومی معاملات مکھیاں گھر میں آتی رہتی ہیں، مچھر بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کو نکال دو۔ آپ نے شربت بنا کے رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا شربت ہوتا ہے، مٹھائیاں ہوتی ہیں، میٹھا ہوتا ہے، مکھیاں تو گرے گی اس کے اندر آ کر، تو اس وجہ سے ان کو فوراً ہاتھ کے ذریعے سے نکال دو۔ کیڑے ہیں آپ کے، ان کو نکال دو، کیڑیاں ہیں، تو یہ مکروہات میں سے شامل ہوتی ہیں، وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ البتہ کتا جو ہے یہ نجس ہے، اس کا جو جوٹا ہے بہت زیادہ وہ آپ نے گرا دینا ہے کہ اس کے زبان کے اندر ایسے سلائیوا کے اندر ایسے اثرات ہیں بیماریوں کے جو انسان کے لیے بہت مضر ہیں۔ اب یہ دودھ 1 من یا 2 من پڑا ہوا ہے، یا آپ کے پاس 2 کلو یا 5 کلو دودھ پڑا ہوا ہے، تو اب سارا ضائع کریں، کتے نے منہ مار لیا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب فقہا نے کہا اتنا دودھ 5 کلو سے زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کو گرا دیں، آپ کوئی بات نہیں۔ 5 کلو ہے، من ہے، تو 1 من دودھ اور لایا جائے اور دونوں کو ایسے برابر کے اندر انداز کر مکس کر کے نیچے گرایا جائے ایک دھار کے ساتھ۔ کیا دونوں طرف سے دودھ جو ہے ایک دھار کے اندر ڈال کر گرا دی جائے، پھر وہ دودھ جو ہے اس کے اوپر اثرات جو ہیں، مضر اثرات جو ہیں کتے کے جوٹے کے اوپر وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، وہ اس کو پھینکا نہیں جائے گا۔ پھر یہ فقہا نے ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، اور بے شمار مسائل ہیں، یہ علماء کو بتانا چاہیے کہ تاکہ عموم بلوا، اس طرح کتنا آپ کے جسم کے اوپر قدر یعنی قذر گندگی لگ جاتی ہے جس سے آپ کا کپڑا پاک رہے گا، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔